بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ان عوامل کے ساتھ شدید سر درد اور پٹھوں کے درد نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ کسی سہارے کے بغیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ پسینے میں شرابور تھے اور نقاہت کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت سے گزر رہے تھے۔ اس وقت وہ اس حالت میں نہیں تھے جس میں ان پر قرآنی آیات کا نزول ہوا کرتا تھا، بلکہ ان کی کیفیت اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ آپ بہت نازک حالت میں تھے۔ ان کی بیویوں نے ان کا سر ٹھنڈے پانی میں بھیگے ہوئے کپڑوں میں اس امید پر لپیٹ دیا تھا کہ اس طرح ان کا درد کم ہو جائے گا، بخار ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے درد میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی اور یہ صرف ان کے لیے ایک عارضی راحت تھی، مگر ان کے سر کا درد مزید شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر ان کو اپنی عزیز اہلیہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں لے جایا گیا، جو مسجد نبوی کے احاطے کی مشرقی دیوار کے بالکل سامنے ان کی بیویوں کے لیے بنائے گئے یہ حجرہ ان 9 حجروں میں سے ایک تھا، اور جو اسلام کی ابتدائی احکامات اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے تھے، جو سادگی، دولت کی عدم مساوات اور تمام مومنین میں باہمی برابری ہونے کے عکاس تھے۔ یہ حجرہ بجز ایک کمرے سے زیادہ نہیں تھا، جو جھونپڑی نما پتھروں کی کھردری دیواروں پر سرکنڈوں کی چھتوں سے ڈھکا ہوا تھا، جس کا دروازہ اور کھڑکیاں مسجد کے صحن میں کھلتی تھیں، جس میں ساز و سامان نہ ہونے کے برابر تھا، بس بستر کے لیے ایک اونچی جگہ مختص تھی اور فرش پر ٹاٹ کی بنی ہوئی دری تھی، جسے روزانہ صبح کے وقت لپیٹ دیا جاتا تھا، رات کو دوبارہ بچھا دیا جاتا تھا، تاہم اس وقت وہ بچھا ہوا تھا۔ اس چھوٹے سے حجرے میں کسی بھی صحت مند شخص کے لیے بھی ایک دم گھٹنے والا ماحول تھا، کیونکہ یہ جون کا مہینہ تھا، جب صحرا کی گرمی اور تپش دوپہر تک خوفناک شدت اختیار کر لیتی تھی، تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ہر سانس کے لیے بہت تکلیف دہ جد و جہد کرنی پڑی ہوگی، جبکہ ان کو شدید سر درد کے ساتھ باہر ہونے والے شور اور روشنی کا بھی سامنا تھا۔ روشنی کا تدارک تو کیا جا سکتا تھا، جبکہ کھڑکیوں پر ایک ٹاٹ کی دری لٹکی ہوئی تھی اور دروازے پر بھی بھاری پردہ لٹکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مکمل سکون کے لیے اس حجرے میں خاموشی ممکن نہیں تھی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔